نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی سے اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے تو خاوند کو چاہیے کہ مار پیٹ نہ کرے۔ حدیث مبارکہ ہے لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو۔ مارنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس زیادتی کو تو حیوان بھی پسند نہیں کرتے، تو انسان تو پھر انسان ہوتا ہے۔ عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے، وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے وہ عزت کہاں ملے۔ اور یاد رکھو باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے۔ رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے۔ اب آپ بتاؤ پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی، اب پٹ رہی ہے، وہاں جا کے گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا۔ پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی، خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے؟ غم۔ اب آپ مجھے بتاؤ آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں۔ بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے۔ قیامت کے دن بیوی کو ناجائز رلانے والا شوہر اس وقت تک جنت میں ہرگز نہیں جا سکے گا جب تک بیوی کے ایک ایک آنسو کا حساب نہیں دے گا، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں یعنی مرد عورتوں کے ساتھ، کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں، اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں، بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی، ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ سنیں، کسی دوسرے کی بیٹی کو پریشان کرنا، ذلیل کرنا یا پھر اس کا سکون چھیننا ایک ایسا قرض ہے جو اس کے ہی گھر کی بیٹی کو چکانا پڑتا ہے۔ بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ جب آپ نان نفقہ جو بھی آپ کی جیب سے پیسے نکل کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا محل کون ہے؟ بیوی۔